بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد الدرس الثانی دوسرا سبق الحروف مخارجها حروف اور ان کے مخارج یعنی کس حرف کی آواز زبان کے اور منہ کے کون سے حصے سے نکلتی ہے۔ آج ہمیں یہی سبق پڑھنا ہے۔ تو واو، الف، یا، جوف الفم، منہ کے جوف فم، منہ کے بیچ والا حصہ، یعنی منہ کا جو سینٹر ہے اس سے نکلتے ہیں یہ واو، الف، یا، ہمارے منہ کا جو سینٹر ہے۔ پھر حمزہ، ہا، اقصى الحلق، حلق کا آخری حصہ، حلق کا آخری حصہ جو ہے یہاں سے نکلتے ہیں حمزہ اور ہا۔ اور پھر ہے حا، عین، وسط الحلق، حلق کا درمیانی حصہ، حلق کا درمیانی حصہ یعنی حلق کے ہمارے گلے کا جو سینٹر ہے وہاں سے نکلتے ہیں حا اور عین۔ اور پھر ہے خا، غین، یہ جو ہے ادنی الحلق، یہ ہمارے حلق یعنی گلے کا جو سب سے نیچے کا حصہ ہے وہاں سے ہمیں نکالنی ہے آواز خا اور غین کی۔ پھر ہے قاف، کیف، اس کا جو یہ ہے وہ ہے اللغات مع اصل اللسان، زبان کا قوا اور زبان کی جڑ سمیت، قاف اور کیف۔ پھر ہے جیم، شین، یا، وسط اللسان مع اعلی الفم، زبان کے بیچ کا حصہ اس کے ساتھ ساتھ منہ کے اوپر والا حصہ، اس سے جو ہے یہ نکلتے ہیں ضاد، ضاد، حافۃ اللسان مع اصل الضرس الاعلی، زبان کی کروٹ اس کے ساتھ ساتھ مع اصل الضرس الاعلی، اوپر والی ڈاڑھوں کی جڑ، ڈاڑھیں کہتے ہیں پچھلے جو دانت ہوتے ہیں بڑے بڑے، یعنی آپ لیفٹ سائڈ میں جائیے اور اوپر والے جو دانت ہیں ان کی جو جڑ ہے اس کے ساتھ زبان کی کروٹ کو اور زبان کے کنارے کو ملائیے تو اس سے جو ہے ضاد نکل جائے گا۔ لام، نون، را، رأس اللسان مع الثنايا والرباعية والأنياب والضواحك والعليا، زبان رأس اللسان زبان کی نوک، مع الثنايا نیچے والے سامنے والے دو دانتوں سمیت، والرباعية اور رباعی یعنی سامنے والے جو دانت ہیں چاہے وہ اوپر کے ہوں یا نیچے والے ہوں، دو بڑے دانت اس کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کے دائیں بائیں دو دو دانت اوپر نیچے جو ملے ہوتے ہیں ان کو رباعیہ کہتے ہیں۔ اور انیاب، انیاب ان کے ساتھ والا ایک دانت ہوتا ہے، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی ایک دانت اوپر نیچے، اوپر نیچے نہیں ہوتا اوپر ہوتا ہے، یہ زیادہ اوپر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں انیاب۔
جو تیز ہوتی ہے، جس کی نوک تیز، جس سے کاٹا جا سکتا ہے کسی چیز کو، اس کو انیاب کہتے ہیں۔ والضواحک، اور ان کے ساتھ ایک اور آتا ہے، جب آدمی ہنستا ہے، مسکراتا ہے تو وہ دکھائی دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں ان سب دانتوں کے ساتھ ایک تو آپ کو یوز کرنی پڑے گی زبان کی نوک، زبان کا سامنے والا حصہ، اسی طرح سامنے والے اوپر نیچے کے 4 دانت، اور پھر ان کے دائیں بائیں 2 دانت، ان کو بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ پھر وہ کچلیاں جس کو کہتے ہیں، تیز دھاری والے، تیز نوکیلے دانت، ان کو بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ اور ہنسنے کے دوران، مسکراہٹ کے دوران جو دانت دکھائی دیتے ہیں ان کو بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ تو آپ کا لام، نون اور را کا مخرج صحیح ہو جائے گا۔ پھر ہے تا، دال، تو، رأس اللسان مع اصول الثنايا العليا، ایک زبان کی نوک کو استعمال کرنا ہے، اسی طرح سے سامنے والے اوپر کے جو 2 دانت ہیں ان کی جڑوں کو جو ہے، ان کی جڑوں کے ساتھ تھوڑا ملانا ہے زبان کے نوک کو، تو آپ کے یہ 3 حرف نکل جائیں گے۔ ان کی جڑوں کے ساتھ ملانا ہے تو تا، دال اور طا نکلے۔ پھر ہے ثا، ذال، وہ، رأس اللسان مع حافة الثنايا العليا، ایک زبان کی نوک کو آپ کو استعمال کرنا ہے، اور اسی طرح سے مع حافة الثنايا العليا، لیکن ثنایا جو اوپر والے دانت ہیں ان کے ساتھ آپ کو زبان کی نوک کو ملانا نہیں ہے، بلکہ اس کے کنارے جو ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ ملنا چاہیے، اوپر والے سامنے دانتوں کے ساتھ، زیادہ نہیں، تھوڑا سا زیادہ نہیں۔ تو ز، سین، ضاد، رأس اللسان مع حافة الثنايا العليا مع الاتصال بالثنايا السفلى، کہتے ہیں یہ 3 ز، سین، صاد، زبان کی نوک کو آپ کو، زبان کی نوک اور اسی طرح اوپر والے سامنے والے 2 دانتوں کا کنارہ، اور کچھ ذرا تھوڑا سا ملانا ہے اس کو نیچے والے سامنے والے 2 دانتوں کے ساتھ، تو یہ 3 حروف آپ کے ٹھیک سے پڑھے جا سکتے ہیں اور ان کی آواز ٹھیک طرح سے نکلی جا سکتی ہے۔ پھر ہے با، فا، میم، واو، یہ کہاں الشفتان، یہ تمام جو ہے یہ 4 حروف جو ہیں وہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ ہونٹوں سے نکلتے ہیں، یعنی ہونٹوں کو آپ کو یوز کرنا ہے، آپ کے جو لپس ہیں ان کو استعمال کرنا ہے، تو آپ کے یہ حروف ٹھیک طرح سے نکل جائیں گے۔ یہ با، اس کے نیچے نقطہ نہیں ہے، ہم نقطہ ڈال دیتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبسکرپشن لنک میں جا کر اقرا چینل مفتی عبداللطیف قریشی القاسمی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔